یہ جو آیے کریمہ میں نے ابھی آپ دوستوں کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں مالک زمین و آسماں روح کن فکاں سید السادات جوہر کائنات منبع فیوز و برکات حضور پر نور شافی یوم النشور حبیب رب غفور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان بابرکات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس حبیب تاجدار دو جہاں کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ درود پاک ایک ایسا مجرب عمل ہے، ایک ایسا بابرکت عمل ہے۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمد محسن منور یوسفی وہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یہ مشائخ کا قول ہے، بزرگوں کا قول ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھیں کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ اللہ کے راہ میں خرچ تو کر رہا ہوں، لیکن اس کے عوض میں لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں بڑا کھلے ہاتھ کا بندہ ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے اندر اس کے دل میں یہ خیال ہے یا اس کے انٹینشن کے اندر یا لاشعور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھیں اور کہیں بڑا نمازی آدمی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ اس نیت سے روزے رکھتا ہے کہ لوگ کہیں یار یہ تو بڑا روزے دار بندہ ہے، یہ تو بڑا متقی ہے، بڑا فاقہ کش ہے۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے کی ہوئی عبادت بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ساری عمر کی نمازیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں وہ منہ پر مار دی جائیں گی۔ وہ جو اللہ کے راستے میں دکھلاوے کا خرچ کیا، سونے کے پہاڑ بھی خرچ کیے ہیں تو وہ منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی صحابی نے عرض کیا، ان سے کسی بندے نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو حدیث آپ نے خود اپنے کانوں سے پاس بیٹھ کے خود حضور سے سنی ہو، کو بات مجھے وہ بات سنائیں۔ لمبی حدیث ہے، میں مختصر اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے، بیان کرنے لگے اور ان پہ جذب کی وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا میں تجھے وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور سے خود سنی ہے۔ وہ پھر بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ کم و بیش 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ حدیث سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش کیا جائے گا جو کہے گا کہ میں نے ساری عمر قرآن پڑھا، میں نے ساری عمر تلاوتیں کی، میں نے ساری عمر علم دین حاصل کیا، قرآن پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے وہ قرآن اس لیے میری رضا کی خاطر نہیں پڑھا، تو نے وہ قرآن اس لیے پڑھا لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، لوگ تجھے کہیں کہ تو بڑا بھئی قرآن کا علم ہے تیرے پاس۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بلکہ مفہوم حدیث ہے کہ جہنم کی آگ ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، جو جہنم کو جب بھڑکائی جائے گی نا آگ، وہ ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔
دوسرا بندہ کہے گا جی میں نے تو بڑا خرچ کیا ہے ساری عمر، یا الہ العالمین تیرے راستے میں بڑا خرچ کرتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا رہا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت سخی کہیں، تیری نیت میں ریاکاری تھی، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص کہے گا کہ یا الہ العالمین میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، میں اتنا لڑا اتنا لڑا اتنا لڑا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا۔ ارشاد ہوگا کہ تم نے میرے راستے میں جہاد نہیں کیا، تو اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ کہیں بڑا شاہ زور ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ جس عمل کی بنیاد میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ لیکن مشائخ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر دکھاوا بھی موجود ہو تو وہ بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، اور وہ عمل ہے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، اور یہ اہل محبت کا عمل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بندہ ناچیز کا یہ نظریہ ہے، بندہ ناچیز حقیر فقیر، خاک درگاہ محسنیہ، سگے درگاہ آستانہ محسنیہ۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ درود پاک اگر دکھاوے کے طور بھی پڑھا جائے نا تو اس کی برکات اتنی ہے کہ اللہ اہل محبت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو انوار و تجلیات ہیں نا، وہ جب بندے کے وجود کے اوپر وارد ہونے شروع ہوتے ہیں تو اللہ اس ریاکاری کو بھی دل سے مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور بندے کو اس سونے مٹھن منٹھار سے واقعی محبت ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سونے کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے نا، اس کو اس سونے سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ نام ہی اتنا پیارا ہے، شہد سے میٹھا نام محمد، شہد سے میٹھا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ حضور کا تو نام اتنا خوبصورت ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، دکھی دلوں کا سہارا، آمنہ کا لال، اس کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا نا لوگوں نے، تو گھر میں چراغ ہی نہیں جلاتی اور تیرے گھر میں اب چولہا نہیں جلتا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں جب سے اس ماہ انوار کو، اس مکے مدینے کے تاجدار کو، اس چاند سے زیادہ روشن چہرے والے کو میں جب سے اپنے گھر میں لے کے آئی ہوں، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اس کے انوار و تجلیات سے میرے دل کا اور میرے گھر کا آنگن روشن رہتا ہے، میرے دل کا اور میرے گھر کا آنگن روشن رہتا ہے۔ اور تو نے پوچھا ہے کہ میں کچھ پکاتی نہیں، میرے گھر میں چولہا نہیں چلتا، تو فرمایا زمینوں بھر میں مکانوں بھر میں گھوم لیتی ہوں، زمینوں بھر میں مکانوں بھر میں گھوم لیتی ہوں، اور مجھے جب بھوک لگتی ہے لبوں کو چوم لیتی ہوں، مجھے جب بھوک لگتی ہے سونے کے لبوں کو چوم لیتی ہوں۔
تو جن کے نام کی یہ برکتیں ہیں کہ منہ میں شرینیاں گھل جاتی ہیں، ان کے ذکر کی یہ برکتیں ہیں، تو ان کے لبوں کی کیا برکتیں ہوں گی۔ تو خیر موضوع درود پاک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو میرے قبلہ دادا مرشد پیر طریقت حاجی یوسف علی صاحب نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، امین علم لدنی، آپ شاعر اہل سنت، فی البدیع کلام لکھنے والے، وہ انہوں نے درود پاک کا ایک منظوم ترجمہ کیا ہے، چند اشعار اس میں سے پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سورہ احزاب کڈ ذرا بائیویں سپارے نظر ٹیکا، سورہ احزاب کڈ ذرا بائیویں سپارے نظر ٹیکا، پڑھن فرشتے تے خدا صلی علی محمد۔ درود پاک وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی عمل کے ساتھ مخلوق میں سے کوئی شامل نہیں ہے، مخلوق میں سے کوئی اس کے کسی عمل کے ساتھ شامل نہیں ہے، لیکن بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک وہ ایسا بابرکت عمل ہے، درود پاک وہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ جو خود کائنات کو، مخلوقات کو بنانے والی ہستی بھی پڑھتی ہے، درود پڑھتی ہے، اور اس کی مخلوق بھی وہ درود پاک پڑھتی ہے، اس کے فرشتے بھی وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو سوچیں یہ کیسا بابرکت عمل ہے۔ اے لوگو ایمان والے او ورد درود بنا لو تے پڑھ دے رہو صبح و مساء صلی علی محمد۔ کہندے نے شاہ انس و جن کثرت کرو جمعے دے دن، کہندے نے شاہ انس و جن کثرت کرو جمعے دے دن، حشر ہونا اس دن برپا صلی علی محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود، کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ، آج کیا دن ہے مجھے بتائیں؟ جمعۃ المبارک، مسلمانوں کی عید جو کہ سال کے اندر 52 عیدیں آتی ہیں، جمعۃ المبارک۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو، یہ دن حاضری کا دن ہے، اور اس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہیں پہ درود پاک پڑھے، اس کی یا تو آواز حضور کو پہنچا دی جاتی ہے، اس کی آواز کو حضور خود سماعت فرماتے ہیں، یا فرشتے وہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں وہ درود لے جاتے ہیں۔ تو اس کو فرمایا کہندے نے شاہ انس و جن کثرت کرو جمعے دے دن، حشر ہونا اس دن بپا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس وچ ہزاراں نے رحمتاں
اس وچ کروڑاں نے برکتاں دیندا خدا نو ملا صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ ایک بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر کوئی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر کوئی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ صاحبزادہ بیرسٹر شیخ احمد محسنی صاحب ایک سوال انہوں نے پوچھا پچھلے دنوں، انہوں نے درود پاک کے متعلق یہی حدیث بیان کی، اور وہ فرماتے ہیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہماری پوری زندگی کے اندر جو ہزاروں گھنٹوں کی ہماری زندگی ہے، جو ہم گزار چکے، 40 50 60 70 سال ہم جو عمریں گزار چکے ہیں، ان پوری زندگی کے اندر مجھے بتائیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا کتنا وقت لگتا ہے؟ 500 دفعہ اگر درود خضری پڑھے نا، جو ہمارے سلسلے میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے پیر و مرشد جس کی اجازت دیتے ہیں، 500 مرتبہ درود خضری پڑھنے کے اوپر ایوریج 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں، تو 1000 مرتبہ درود خضری پڑھنے کے اوپر کتنا ٹائم لگ گیا؟ 1 گھنٹہ۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر 1 گھنٹے کی درود پاک کی ضمانت کے اوپر جنت واجب ہو رہی ہو، تمام گناہ بخشے جا رہے ہوں، تو یہ سودا ماڑا ہے۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ درود پاک کو اس محبت اور اس توجہ اور اس لگن سے پڑھتے ہیں کہ وہ یہ اجر و ثواب کے لالچ سے ہٹ کے وہ سونے کی یاد کے اندر وہ یوں گم رہتے ہیں۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت حاجی محمد محسن منور یوسفی صاحب، وہ 500 مرتبہ درود خضری جب وہ پڑھتے ہیں بلا ناگہ ہمیں سعادت حاصل ہوئی اس پیاری نورانی مجلس کے اندر، اس پاک بارگاہ کے اندر بیٹھنے کی، اس اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہمیں سعادت بخشی۔ وہ جب درود پاک پڑھتے ہیں 500 مرتبہ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس تصور اور توجہ سے درود پاک پڑھو، آنکھیں بند کر لو، آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا کے مکین کی نورانی جالیوں کو لے آؤ، روضہ رسول کا پیارا منظر لے آؤ، اور اس نیت سے درود پڑھو کہ تم درود پڑھ رہے ہو اور مدینے کا تاجدار تمہارے درود کو خود سماعت کر رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے، جب آپ کا نورانی وجود آپ اس دنیا سے اس کو چھپا لیں گے، قبر انور کے اندر آپ تشریف لے جائیں گے، اس وقت جو لوگ درود پاک پڑھیں گے ان کے درود پڑھنے کا کیا حال ہے، کیا عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں وعارفہم، اور میں انہیں پہچانتا ہوں۔ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔ تو میرے قبلہ کعبہ پیر مرشد وہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس تصور اور اس توجہ کے ساتھ درود پڑھو کہ آنکھیں بند ہیں، گنبد خضرا کا مکین سامنے ہے، روضہ رسول کی نورانی جالیاں حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہو، تو پڑھو صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس تصور، اس توجہ کے ساتھ مدینے کے تاجدار کے اوپر درود پڑھو گے تو وہ گنبد خضرا کا مکین تمہاری آوازوں کو بھی سنے گا، تمہارے دلوں کی کیفیات سے بھی آگاہ ہوگا۔ تو پھر مجھے بتائیں فیض کے، محبت کے، برکت کے، سائیوں کی نگاہ توجہ کے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ انہوں نے تو 1000 مرتبہ درود پڑھنے پہ جنت کی بشارتیں دی ہیں، تو جو روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جس کی ساری عمر کا وظیفہ یہ ہے، تو
تو بتائیں اس کے لیے جنت کے اندر کیا مقام اور مرتبے ہوں گے۔ پھر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک، اولیاء کا تاجدار، تمام ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر، میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک غوث اعظم اس کی ولایت کے پروانے، اس کی ولایت کے آرڈر، ولایت کے صفحے کے اوپر اپنی مہر نہ لگائیں۔ تو وہ تاجدار اولیاء فرماتے ہیں چون ذرہ ذرہ شود ای وطنم خاک لحد، کہ میرے جسم کا ایک ایک ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ بھی ہو جائے تو تم میرے جسم کے ایک ایک ذرے سے، ایک ایک ریزے سے، میرے جسم کے ذرے ذرے سے تم درود پاک پڑھنے کی تمہیں آواز سنائی دے گی۔ یہ درود پاک کی محبت ہے اولیاء کے دلوں میں۔ تو اس تاجدار اولیاء نے پھر جب نوازا، انہوں نے میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد کو اپنی نورانی، وجدانی، ایقانی، ایمانی زیارت بابرکات سے نوازا، اور جب پردے اٹھائے گئے اور جب خلوتیں قائم ہوئیں، جب حضوریاں قائم ہوئیں، اور جب قبلہ کعبہ پیر و مرشد آپ سرکار کو تاجدار اولیاء نے اپنی خاص مجلس کے اندر داخل فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں جب آتے ہیں نا تو 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ ہماری بارگاہ میں جب آتے ہیں تو 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ تو 5000 مرتبہ درود پاک حضرت صاحب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم کے اوپر بھی پڑھتے ہیں۔ ایک تو 500 مرتبہ جو درود پاک پڑھتے ہیں نا، درود خضری، جو ان کے مرشد صاحب نے انہیں وظیفہ بتایا، اس کے علاوہ 5000 مرتبہ درود صلاۃ ذاتیہ بھی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا حضور غوث اعظم سرکار کے حکم کے اوپر۔ قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، غور کریں اس آیت کے اندر نا، غور کریں، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن تخصیص کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ نہیں فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت کے اندر غور کرنے نا تو اس آیت محبت کے اندر یہ مفہوم سمجھ آتا ہے پھر بندے کو کہ درود پڑھتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ تاجدار دو جہاں کی محبت جس کے دل میں ہے نا، وہی ایمان والا ہے۔ پچھلے جمعے پہ غالباً میں نے حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ مجھے اپنے ماں باپ اولاد سے بڑھ کر پیار نہ کرے۔ کیا ہے جی؟ کہ پکا مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو۔ اور ادھر قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میرے حبیب مکرم کے اوپر خوب خوب درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو یہ جو ضمنی چیزوں میں بعض میں جمعے کا جو عنوان تھا وہ ابھی شروع نہیں ہو پایا، وقت بہت زیادہ گزر گیا، تو ہم وہ درود پاک کے عنوان کے حوالے سے کچھ اشعار جو ہمارے دادا مرشد سرکار نے لکھے وہ پڑھ رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وچ ہزاراں نے رحمتاں، اس وچ کروڑاں برکتاں، دیندا خدا نو ملا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ نصیحت نگین دی یاد رکھ، دل نو درودوں آباد رکھ، جے چاویں کرنا قلب صفا صلی علی محمد صلی علی نبینا
ربنا صلی علی محمد. تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح حضور کو ہمارے درود کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھ کے ہم اللہ کی رضا اور جنت کی تلاش کو اپنے اوپر واجب کرتے ہیں. تو جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اللہ کی رضا کی خاطر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنے عمل کے اندر رکھیں، اپنے وظائف کے اندر رکھیں، اور جو درود پاک ہے وہ پڑھیں جو آپ کے سلسلے کے اندر پڑھا جاتا ہے. درود کوئی بھی پڑھ لیں. میں نے شروع میں یہ بات کلیئر آپ کو بتائی کہ درود خضری پڑھیں، صلاۃ ذاتیہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، درود ہزارہ پڑھیں، مفتاح الجنہ پڑھیں، درود لکھی پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. لیکن مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے نا، ذکر فاسألوا اہل الذکر، کہ ذکر کا جو طریقہ ہے نا یہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتہ. تو عام طور پہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ درود خضری پڑھا جاتا ہے. ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، آپ 500 مرتبہ بلا ناغہ خود بھی درود پڑھتے ہیں، اور آپ نے اپنے سلسلے کے دوست احباب کو، مریدوں کو، سب کو انہوں نے جو درود پڑھنے کا حکم فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ بھی 500 مرتبہ درود خضری جو ہے نا وہ پڑھا کریں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دعا ہوتی ہے نا، دعا جیسے ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ دعا مانگتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعا ہے نا اس کے اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ لازمی جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں تو وہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی ایک لطیف اس کے اوپر نقطہ بزرگوں نے لکھا ہے. پہلے میں آپ کو وہ حضرت انس بن مالک کی جو روایت ہے وہ بتاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کوئی بھی دعا مانگے تو وہ اپنی حاجت کا کثرت سے درود شریف پڑھے. وہ جو بھی حاجت اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے اس کے بعد وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، اور پھر وہ اللہ سے دوبارہ دعا کرے، یا پھر وہ مثلاً درمیان میں دعا، اول اور آخر درود پاک. تو وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اول آخر کو قبول فرماتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگوں نے اس کی شرح جو ہے نا وہ بیان کی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اللہ سے اپنی کوئی مناجات کی، اپنی کوئی عرض کی، پھر آپ نے درود پاک پڑھا. تو درود پاک تو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. تو یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ شروع کا کچھ پورشن قبول کر لے اور آخر کا کچھ پورشن قبول کر لے اور درمیان والی دعا کو چھوڑ دے. آپ شاید یہ بات سمجھے نہیں. اگر آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، یا الہ العالمین میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل فرما، یہ معاملہ ہے، جو بھی دعا مانگی آپ نے اگر اس کے اول آخر درود پاک پڑھا ہے نا تو یہ اللہ کی شان سے بعید ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی آدھی شروع کا پورشن قبول کر لے، اینڈ والا پورشن قبول کر لے اور درمیان والی دعا کو چھوڑ دے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے جہاں وہ اس درود کو قبول فرما رہا ہے، وہیں وہ آپ کی وہ جو دعا آپ نے مانگی ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر وہ قبول فرمائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معروف حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، لمبی حدیث ہے.
تو آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، آپ جس سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا آپ نے آمین فرمایا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دراصل جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے پہلی سیڑھی پہ جب میں تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ فرمایا دوسری سیڑھی پہ تھا تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، ان کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت واجب نہ کروا لے، یا اپنے لیے جنت کا مجدہ نہ لے لے، یا بخشش نہ کروا لے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کے اوپر درود پاک نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ یہ بات سوچیں ذرا، آج جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ، یہ میں نے ایک بات عرض کی تھی، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے نا، کوئی کو کارڈیوگرافی کراتا ہے، کوئی یہ لیور ٹیسٹ کراتا ہے، کوئی فلاں کو یہ وہ سارا، بندے کو پتہ چلتا ہے بندے کو بیماری کیا ہے، میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، اسی طرح نا چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایمان کے، بندہ خود ہی اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے نا آج، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، لوگ اذان کے دوران کاروبار بھی اسی طرح چل رہے ہیں، گفتگو بھی اسی طرح چل رہی ہے، باتیں بھی اسی طرح چل رہی ہیں، اذان کا کوئی بندہ جواب دینے کو بھار سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ یار وہ ہارڈلی کتنا ٹائم ہے، 1.5 منٹ 2 منٹ، حضور کا نام نامی سنیں، درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا نام مبارک سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو اور پھر اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو میرا ذکر سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ شقی ہے۔ شقی کہتے ہیں جس کا دل سخت ہو جائے، جس کو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت جس کے اندر نہ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے اور درود نہ پڑے وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے۔ شروع میں چند محبت کی باتیں ہوئیں کہ درود پاک علامت محبت ہے، اور کچھ تھوڑی سی ذرا، کیونکہ حضور بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی سنانے والے ہیں، آپ امت کو ڈرانے والے بھی ہیں، تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کوشش کریں اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کمی بیشیاں نہ ہو جاتی ہیں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ میرے پیر و مرشد، پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ فرماتے ہیں یہ وہ دور جا رہا ہے۔ پہلے زمانوں میں لوگ ولایت حاصل کرتے تھے، کیسے حاصل کرتے تھے؟ ساری رات عبادتیں، ساری رات چلے، کوئی جنگلوں میں، کوئی بیابانوں میں، مشقتیں تھیں، فرائض کے بعد نوافل کی کثرت تھی۔ کیوں؟ حدیث ہے کہ فرائض کے بعد جو بندہ نوافل میں کثرت کرتا ہے اس کو اللہ کا قرب عطا کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں چلتا مگر اللہ کے پاؤں سے، نہیں پکڑتا مگر اللہ کے ہاتھ سے، نہیں دیکھتا مگر اللہ کی آنکھ سے۔ یا ساریہ تو جبل کہتا ہے، تو سینکڑوں میل دور نہاوند کے اندر ساریہ کو آواز آ جاتی ہے، عمر فاروق ممبر پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں یا ساریہ تو جبل، سینکڑوں مثالیں، عنوان الگ ہے، اب ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ نوافل میں زیادتی کرتا ہے، عبادت میں بڑھتا ہے فرائض کے بعد، تو ولایت اور کرامات اور بزرگی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور جا رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے،
5 وقت کی نماز فرائض، فرض کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور جا رہا ہے کہ آپ فرائض ادا کر لیں اور 5 تسبیح درود پاک پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ ولایت کے اندر داخل ہیں، وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ سوچیں ولایت کا کتنا سادہ سا اصول بزرگوں نے بیان فرمایا کہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اسی انداز سے، آنکھیں بند ہوں، تصور میں گنبد خضرا کا مکیں ہو، اور اس توجہ اور اس تصور سے پڑھیں کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف مدینے کا تاجدار سن رہے، تو پھر توجہ کے بھی دروازے کھلتے ہیں، فیض کے بھی دروازے کھلتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے بھی دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں ادا فرمانی ہیں سنتیں ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔